یہ کھل گیا. اچھا, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میزان کے دسترخوان پہ. علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختلف موضوعات پہ ہم سحر کے دسترخوان میں بات کرتے ہیں. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب, مفتی عامر صاحب, علامہ کمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مولانا کمیل مہدوی صاحب, ایک ہم صدقے کے عنوان سے میں چاہ رہا تھا اگر آپ لوگ ارائز کر دیں, اگر بتا دیں تو اس میں بتائیے گا کہ صدقے کی اہمیت اور اس کی کوانٹٹی کی کیا اہمیت ہے. مطلب کوئی انسان کہے کہ بھائی مطلب میں تو مہینے کا کماتا 18,000 روپیہ ہوں, میرا تو خرچہ 25,000 روپے ہے, میں تو مشکل سے مینج کرتا ہوں, تو صدقے والی کیٹیگری سے تو میں ویسے ہی آؤٹ ہو گیا. تو یہ بات ٹھیک ہے, میں کیا کسی کی مدد کروں گا, تو خود میں تو دوسروں کے آسرے پر ہوتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو افطار کرواؤ, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم تو اس بات کی لیاقت اور اہلیت نہیں رکھتے مالی طور پر کہ ہم کسی کو افطار کروا سکیں. تو حضور نے کہا کہ کیا ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی تم استعداد نہیں رکھتے؟ اگر اتنی بھی رکھتے ہو تو اس کے ذریعے سے کسی کو افطار کرواؤ. یہ تو افطار کی بات ہے. اور پھر فرمایا کہ اتنا ہی اگر تم صدقہ دو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صدقے کی ایسے پرورش کرے گا, جیسے بچے کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں نا والدین, تو صدقے کو اتنا بڑا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جب تم میدان محشر میں پہنچو گے تو وہ ایک کھجور کا صدقہ تمہیں احد کے پہاڑ کے برابر محسوس ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر, کہ جیسے تم نے وہ صدقہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا دے رہا ہے, یہ دیکھتا ہے کس میں سے کیا دے رہا ہے, اور یہ کہ کس کی نیت کتنی اعلیٰ ہے. بلکہ سورہ منافقون کے آخر میں اتنی لطیف ایک تعبیر ہے کہ جب موت آ جائے گی, موت قریب آ جائے گی, تو وہ مرنے والا یہ کہے گا کہ پروردگار اگر تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی فاصدق. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ پروردگار میں نماز پڑھ لوں, تھوڑی سی مہلت دے دے, میں روزہ رکھ لوں, کہتا ہے میں تھوڑا صدقہ دے دوں. کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت, بظاہر ایسا ہے کہ اس کی نگاہوں سے جو حجاب ہے وہ ہٹ جاتے ہیں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک صدقہ, ایک چھوٹا چھوٹا سا صدقہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ دیا جائے, اس کا اجر کتنا ہے. تو مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں اپنے مال میں صدقہ کر دوں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ایک شخص تھا کہ جس کا انتقال ہو گیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ آپ میری جانب سے یہ والا مال میرے بعد صدقہ کر دیجیے گا. اچھا, حضور کہ دست مبارک سے جو صدقہ ہو اس سے بڑا کون سا صدقہ ہوگا. تو جب وہ صدقہ حضور نے دے دیا تو کھجور کے باغ تھے اس میں, تو ایک کھجور کا دانہ رکھ لیا حضور نے. اور حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی زندگی میں دے دیتا تو یہ جتنا سارا دیا ہے نا اس وقت, اس سے زیادہ افضل ہوتا ہے یہ کھجور کا دانہ اگر اپنی زندگی میں دے کے چلا جاتا. اس لیے کہ مرنے کے بعد تو میرے کسی کام کا ہے نہیں, تو میں نے کہا چلو دے دو. لیکن یہ کہ میں اپنی زندگی میں دوں, اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ سیکریفائس کر رہا ہوں. تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ دے دو اس میں سے کچھ جو تمہیں پسند ہے. مما تحبون, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا, یہ نہیں کہ اللہ نے سب دے دو, کہ کچھ وہ دو جو تمہیں پسند ہے. یعنی یہ کہ جس کی جتنی حیثیت ہے اور وہ جتنا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا, اس میں سے کچھ اپنی حیثیت کے مطابق آگے دو, تاکہ نیکی کے کمال کو پا سکو. جزاک اللہ. مفتی عامر صاحب اسی عنوان سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حدیث مبارکہ میں جو صدقے, فقہاء کرام کے یہاں پہ جو صدقے کا ذکر آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. صحیح ہے. اور وہ مال خرچ کرنا وجوب کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور استحباب کے طور پہ بھی, دونوں کے لیے صدقے کا ورڈ آتا ہے. لیکن حدیث میں جو صدقے کا ذکر آیا ہے اس کے اندر اس کا تصور تھوڑا وسیع ہے. مال خرچ کرنا ہو, کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا ہو, بلکہ بات کرتے ہوئے مسکرا دینا بھی صدقہ کہا ہے. یعنی ہر خیر کو صدقے کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے. اور ہم اپنے عرف میں جب صدقہ کہتے ہیں تو اس سے مراد زیادہ تر جو ہے وہ صدقے سے مراد یہ صدقے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نفلی صدقہ مراد لیتے ہیں. عام طور پہ عرف میں نفلی صدقہ یعنی نفلی طور پہ مال خرچ کرنا. اور اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں, اس سے آنے والی مصیبتیں جو صدقہ رد بلا ہے, یہ صرف کہاوت نہیں ہے نا جو مشہور ہو گئی ہے. کہاوت نہیں ہے بلکہ یہ احادیث سے ماخوذ ہے. اللہ, آپ صدقے کی اہمیت تو دیکھو. آپ بظاہر صدقہ کہہ رہے ہو, اس کے پیچھے آپ اپنی سوسائٹی کے اندر غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہو, خدمت خلق کر رہے ہو, نادار لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہو. تو یہ کوئی چھوٹا کام تو نہ ہوا.
जब बंदा इतना लोगों की परेशानी को दूर करे तो अल्लाह ताला उसकी आने वाली परेशानी को, मुसीबतों को, वबाओं को, मुश्किलात को, बीमारियों को, हादसों को रोक देता है। वाह वाह। तो सदका तो वाक़अतन जैसे अल्लामा साहब ने ज़िक्र किया, इसकी अहमियत बहुत है और सदक़े करते रहना चाहिए। इंसान चाहे जितना भी हो अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ ज़रूरतमंद को दे दे, और अगर कुछ देने को नहीं है तो किसी से अच्छी तरह बात कर ले, मुस्कुरा के बात कर ले, किसी को तसल्ली दे दे, किसी को अच्छा मशवरा दे दे, ये भी सदक़े में शुमार होगा। सुभान अल्लाह, क्या कहना। और मुफ्ती सुहेल साहब इस बारे में फरमाइएगा कि एक मेरे ऐसा कोई आदमी हो जो बड़ी सेल्फिश अप्रोच रखता हो, तो मैंने कहीं ये सुना और पढ़ा उलमा से और एक्सपीरियंस भी किया इसको, कि यानी वो 1 रुपया या 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया जो आप देते हैं किसी को, तो ये तय है उसका आखिरत का अजर सवाब आपने बताया, लेकिन वो ये तय है कि वो आपके बैंक अकाउंट से जो 1 लाख रुपये जा रहा है वो असल में जा नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं से रिटर्न हो के उससे ज़्यादा ही कई बार वापस आया था। ये ऐसा ही है, ये हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। मुझे एक बात बताएं कि कोई सदका देने वाला आदमी हो जो बे इंतहा सदका देता हो, सही है, उसे कभी आपने परेशान देखा है, गरीब देखा है? देने से कोई गरीब नहीं होता। वाह वाह वाह। अच्छा, एक होती है ज़कात जो साहिब निसाब पर साल में 1 मरतबा लाजमी है, उससे सदक़े वाजिबा भी कहते हैं, वो तो देनी है। अच्छा, इसके अलावा अमीर आदमी देना चाहे तो बिल्कुल जितना दे, गरीब आदमी है वो कुछ ना कुछ दे दे, जिसके पास कुछ नहीं, जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मुस्कुरा कर बात कर ले, रास्ते में से रुकावट साफ कर ले, ये भी सदका, अच्छा मशवरा दे दे, तो बगैर पैसों के भी आप सदका दे सकते हैं। जी, कोई राह पूछने के लिए आया, उसको रास्ता बता दें, ये भी सदका है। अच्छा, अब जो आपने बात की, देखिए ये है दुनिया में आप बिजनेस करते हैं ना, जी जी जी, और आप उस इदारे के पास जाते हैं कि जो आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा दे, जो आपकी अर्निंग करे, तो आइए मैं आपको ऐसा कारोबार बता रहा हूँ जो अल्लाह के साथ है और इतना नफ़ा कोई भी नहीं देता। अच्छा, मज़े की बात है कि माल उसी का दिया हुआ, और वो फरमा रहा है कि मेरी बारगाह में कर्जा दो। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा। क्या बात है, वाह। फरमाया कि जो एक अल्लाह की राह में देगा, तो फरमाया कि उससे 10 गुना नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 700 गुना तक अल्लाह तबारक व तआला उसे बढ़ाकर अता फरमाएगा। और फरमाया कि बात यहाँ तक महदूद नहीं है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला तुम्हारी नीयतों को देखता है, वलाकि यनालु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा माल वाल नहीं पहुँचता, अल्लाह ताला तुम्हारी नीयतों को देखता है, नीयत अच्छी हुई तो उससे भी दुगना करके तुम्हें अता फरमाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं यस करूँगा कि जो कहे कि यार ये फलां शख्स है, इसके पास तो है, ये तो करोड़ों रुपए अल्लाह की बारगाह में दे रहा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कम दे रहा हूँ, तो मुझे कम सवाब मिलेगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दिरहम 1 लाख दराहिम से बढ़ गया। सहाबा किराम ने उसकी, या रसूलल्लाह कैसे बढ़ गया? तो फरमाया कि एक वो था जिसके पास बेशुमार दराहिम थे, उसने बेशुमार दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक के पास 2 दराहिम थे, एक अपने पास रखा, एक अल्लाह की बारगाह में दे दिया। कितने में से दे दिया, वाह वाह, क्या कहना, जज़ाकल्लाह। यानी दुनिया में हम देखते हैं वो एक बड़ा किरदार मशहूर हो गया था, डबल शाह, कि यार ये तो 100 के 200 कर देता है, तो यहाँ आप बता रहे 700 गुना मल्टीप्लाई बाय 7। हाँ, कि याद रखना कि मोहब्बत इलाही का जो रास्ता है ना, वो बंदों के ताउन और बंदों की मदद से होता हुआ गुजरता है। क्या कहना, आपका आखिरी जुमला आप दोनों। जी हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का रास्ता जो है वो बंदों से गुज़रता है। व युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन, कि जो लोग जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं मसाकिन को, यतीमों को, रिश्तेदारों को, तो गोया कि इन लोगों की मदद करना अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत बेशक, लेकिन रास्ता गरीबों की मदद वाला है। जब गरीबों की मदद करेंगे उसकी मोहब्बत, मार्फत, कुर्बत, मायत पाएंगे। क्या कहना आखिरी जी, इसमें एक बात ये भी है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाज़ लोगों से पूछेगा कि मैं तुम्हारे पास आया था कुछ लेने के लिए, तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? तो कहेंगे परवरदिगार तू गनी मुतलक है, और तू ये कह रहा हमसे कि मैं तुम्हारे पास आया था तो तुमने मेरी मदद नहीं की। कब वो मेरा एक बंदा आया था ना तुम्हारे पास,
وہ میرا سفیر تھا. یعنی اگر تم اسے دیتے, اس کی مدد کرتے, تو در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد سے تعبیر کیا اسے. اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی کو صدقہ دیتے تھے تو اس کا ہاتھ چوم کے کہتے تھے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. واہ واہ, جزاک اللہ, کیا کہ جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت نوازش, خوبصورت پیغام. ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد جناب قاری محسن صاحب اذان فجر دیں گے انشاءاللہ. کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم.
النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. کیا کہنا ہے جناب قاری محسن صاحب، بہت شکریہ. اذان فجر کراچی کے مقامی وقت کے مطابق، اور یوں اہلیان کراچی نے اور باقی شہروں نے تو اپنے مقامی وقت کے مطابق الحمدللہ دوسرا روزہ اختیار کر لیا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں ممکن ہے کہ تیسرا روزہ جاری ہو یا اختیار کر لیا گیا ہو. اس نشریات کے اختتام پہ آپ سب سے گزارش، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سب لوگ ہماری دعاؤں میں ہیں. آیت کریمہ سے اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ صحت رہی، زندگی رہی تو اب سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ 1:45 پر دوسری افطار کی نشریات میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.